بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ رکوع 4 آیت نمبر 31-32. آیت مذکورہ میں خطاب ہے فرشتوں کی طرف سے مومنین مخلصین کاملین کو کہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے رفیق اور دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. ظاہر ہے کہ دنیا میں فرشتوں کا رفیق ہونا تو یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے دلوں میں خیر کا الہام کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر، سکون اور تسلی کی وہ جو چیز ہوتی ہے اثر ہوتا ہے، یہ فرشتوں کی رفاقت کا ہی اثر ہوتا ہے کہ بندے کو سکون یا صبر مل جاتی ہے. اور آخرت میں رفیق ہونا تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرمایا کہ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جو مختلف آیات مذکور ہے قرآن کریم میں. پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرشتے مومنین مخلصین کو بتلائیں گے کہ تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا دل چاہے، اور ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو. اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے ہر خواہش پوری ہوگی اور پوری کی جائے گی، خواہ تم مانگو یا نہ مانگو. اور آگے نزول فرمایا کہ یہ نزولاً کا لفظ فرمایا، مہمان نوازی ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ بہت ساری نعمتیں بھی ملیں گی، اور وہ نعمتیں ملیں گی جس کی تمنا ابھی تک تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے. جیسا کہ مہمان کے سامنے عزت دار لوگ، شرفاء لوگ بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، انواع اور اقسام رکھتے ہیں، جس کا مہمان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سامنے جو دسترخوان لگایا جائے گا اس میں کیا چیزیں ہوگی کیا نہیں ہوگی. اور خصوصاً جب مہمان بڑا ہو تو بڑے مہمانوں کے لیے بڑے مہمان نوازی ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مومن کو جنت میں اگر اپنے گھر میں بچہ پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو حمل، وضع حمل اور دودھ چڑھانا اور جوان ہونا خصوصاً، یہ سب چیزیں جو ہے ایک ساتھ میں ہوں گی اور اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی. بہقی کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کسی پرندے کو آپ اڑتا ہوا دیکھ لے تو اور تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو اسی وقت بنا بنایا ہوا تمہارے سامنے آ کر گرے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آگ سے مس نہیں ہوگا، آگ سے پکا ہوا نہیں ہوگا، نہ دھویں سے پکے گی، بلکہ خود بخود یہ پک کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی، ٹرے میں یا ٹیبل پر یا دسترخوان پر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. یہ تمام نعمتیں اکرام و اعزاز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی. وہ ذات جو بخشنے والا ہے، وہ ذات جو مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور مہربان، جب اللہ کسی کے پر مہربان ہو جائے تو پھر کیا کمی ہے، کیا ڈر ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے. اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے. وعلی کل حال خوشبخت ہے، نیک بخت ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پابندی سے، استقامت سے عمل کیا ہو تو اخروی کامیابی ایسے لوگوں کی مقدر ہوتی ہے.
ظاہر ہے کہ دنیا تو ایک دار العمل ہے اور آخرت یوم الجزا ہے، اخروی کامیابی کا دار و مدار ایمان کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اعمال صالحہ پر ہے، اور دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے۔ دنیا میں آپ نے جو اعمال کی ہے، اچھی کی ہے، بری کی ہے، دونوں آپ کو دکھایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو فرمایا کہ نحن اولیاؤکم، ہم ہی تمہارے دوست فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، ولکم، اور ہوگا تمہارے لیے، فیہا، اس جنت میں، ما تشتہی انفسکم، جو کچھ چاہیں گے تمہارے دل، ولکم، اور تمہارے لیے ہوگا، فیہا، اس جنت میں، ما تدعون، جو کچھ تم مانگو گے، نزلاً، مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے، من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتہ۔